السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورۃ الحشر کے آخری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحشر کی یا قرآن مجید کی وہ معرکۃ الآراء آیت کی تفسیر بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی 8 صفات کا یکجا بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس آیت کا اور اس سے پہلے کی آیت کا پچھلے ایپیسوڈ سے کیا تعلق ہے۔ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر قرآن مجید پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پہاڑ بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان آیتوں کو اس آیتوں کی کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ آیت کا متن اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج میرے ساتھ میں مشل بھائی ساتھ میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دونوں مل کر اس کی تفسیری نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اور وہ اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، اور جو غیب کا اور موجود کا علم رکھتا ہے، هو الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے اور جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے خیال سے اس میں کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم براہ راست اس کی تفسیر پر آتے ہیں۔ مشل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گا؟ خاص طور پر پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہے اس کا اتنا حسین ایک پورا گلدستہ ہے یہ اصل میں۔ اور صرف جہاں تک میرا علم جاتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے، جو آیت نمبر 255 میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء کا ایک ساتھ اتنا سارا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورہ جمعہ میں بھی جو ہے 4 صفات کو ایک ساتھ میں لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ واحد مقام ہے جہاں 8 متصل صفات لائی گئی۔ معین بھائی، اس میں ایک یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں یا کتنے اسماء ہیں حدیث کی روشنی میں، تو اس میں 2-3 باتیں آتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر صرف یہ ذکر آتا ہے کہ 99 اسماء ہے۔ البتہ ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں وہ پورے اسماء کے نام آتے ہیں، ہے نا۔ اور اس میں ایک لیکن اختلاف ہے کہ جو لفظ اللہ ہے وہ ان 99 میں شامل ہے یا وہ الگ سے 100 ہے۔ تو اس میں بھی 2 رائے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ 99 کے اندر اللہ شامل ہے، بعض لوگوں کا بولنا ہے کہ اللہ الگ سے ہے۔ تو واللہ عالم یہ۔ اور ایک معین بھائی بہت مطلب انٹرسٹنگ ریسرچ ہے، قاضی سلیمان نے اصل میں اسماء حسنی کے اوپر ایک بک لکھی پوری، بہت ڈیٹیل میں انہوں نے ریسرچ کیا اور بہت زیادہ اس کے اوپر تفصیلی، مطلب جو لوگ زیادہ ذوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو پوری ایک بک اویلیبل ہے۔ ان کا ریسرچ یہ بتاتا ہے، انہوں نے جتنی احادیث اسماء کے حوالے سے ملتی ہے سب کو کمپائل کیے، اور ان کا ریسرچ یہ بولتا ہے کہ ٹوٹل 158 اگر ساری روایات کو ملائیں گے تو 158 اسماء ملتے ہیں۔ تو یہ جو 99 والی بات ہے یہ یقیناً بخاری میں ہے، مسلم میں صرف آیا ہے کہ 99، اور ترمذی میں وہ نام پورے ملتے ہیں ہم کو۔ لیکن یہ ایک ریسرچ کا بھی پہلے واللہ عالم، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہے نا حتمی اس پہ کوئی رائے قائم کرنا مطلب مجھ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ایک مشکل بات ہوگی۔ لیکن جو الگ الگ آراء آ رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ناظرین کے سامنے وہ ایٹ لیسٹ اوپینینز کو رکھے لوگوں کے سامنے۔ جی۔ اور دوسری بات، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بارے میں بات چل رہی ہے تو ناظرین کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزید اسماء الحسنی سے متعارف کرائیں گے، اور ان اسماء الحسنی کے طفیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی درخواست کریں گے اور دعا کریں گے سجدے میں جا کر، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اس شفاعت کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے اسماء الحسنی آج معلوم ہے، اگر ہم وہ 158 کی بھی فگر لے لیتے ہیں جو قاضی سلیمان منصور پوری نے وہ جو کتاب لکھی ہے، تو 158 کے علاوہ کچھ ایسے اسماء حسنی ہیں جس کا علم اس وقت کسی کو بھی نہیں ہے، اور جو قیامت یا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کریں گے اور وہ وہیں ان کو معلوم ہوں گے۔
جی میں اب آتے اس بات پہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 22 جو آپ نے تلاوت کی، اس کا اس سے پہلے جو آیت نمبر 21 والا جو کنٹیکس تھا اس کے ساتھ کیا کوریلیشن ہے؟ تو آپ کچھ اس پہ بات رکھنا چاہیں گے جی تو اللہ ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بات ایک حق ہوتی ہے، بات جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کے وزن کا دار و مدار یا اس کا وزن کا معیار اس بات پر ہوتا ہے کہ بات کون پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہستی کو متعارف کرا رہا ہے، تو متکلم کون ہے اس بات کا، تو جو متکلم ہوتا ہے اس کی شان کے لحاظ سے اس کی بات کا بھی اتنا ہی وزن ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید دنیا کے کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہستی کو متعارف کرا رہا ہے۔ مطلب یہاں جو پہلی آیت کو چھوڑ کے آگے اسماء الحسنہ جو آ رہے ہیں 8، ان آیات سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسے ہستی کا کلام ہے جس کی یہ اسماء حسنہ ہیں۔ اسماء حسنہ کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، اور جب اتنی بڑی ہستی کا یہ کلام ہے تو اس کا کلام بھی کتنا بڑا ہوگا۔ اور ہم نے بارہا اس جملے کو بھی دہرایا ہے کہ کلام الملک ملک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات جو سمجھانے کے لیے مفسرین نے یہ بھی بتائی ہے کہ یہ اسماء الحسنہ اس لیے لائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان اسماء الحسنہ کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان اسماء الحسنہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو صفاتیں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ان کا تقاضا یہ ہے پڑھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ان صفات کا کچھ پرتو اللہ کے بندوں میں نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے رحیم ہے تو ہم بھی بندوں کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے درگزر کرنے والا ہے، غفور ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے دوسروں کے ساتھ میں درگزر کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ محیمن ہے، خبر رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی خبر گیری کریں۔ تو یہ جتنے بھی اسماء الحسنہ آئے ہیں اور اس سے جن صفات کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بھی وہ صفات کا کچھ پرتو نظر آئے۔ اب یہ بات تو بہت ہی بدیہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اور اس کی جو بڑائی ہے اور اس کا جلال اور وہ کمال ہے، وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی بندوں میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ صفات کا کچھ جز یا کچھ پرتو بندوں میں نظر آئے۔ ایک بات اور معین بھائی اس میں یہ ہے کہ پچھلی جو آیت تھی اصل میں وہاں پہ مخاطب جو تھے وہ منافق تھے اور کفار تھے، کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل کتنے سخت ہیں، کہ تمہارے دلوں کے اوپر یہ قرآن کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ یہی مثال کے طور پہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر یہی قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اس کے اثرات سے جو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن تمہارے دل کتنے سخت ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ یہ کنیکٹ کرے کہ جس خدا کا کلام اتنا عظیم ہے تو وہ خدا کی جو ذات، اس کے جو اسما ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ کیسی مطلب کتنی عظیم ہیں، وہ ان کا اللہ تعالیٰ بہت تعارف یہاں پہ کرا رہے۔ تو بنیادی طور پہ یہاں پہ وہ کنٹینیوشن میں بات چل رہی ہے۔ مجھ کو لگتا ہے بھی اس آیت نمبر 22 جس کی تلاوت کی گئی شروع میں، اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے۔ سب سے پہلے تو لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اس پہ آپ مطلب کچھ بات رکھنا چاہیں گے لفظ اللہ کے اوپر؟ میرے خیال سے سورہ فاتحہ وغیرہ میں جو ہے یہ رحمان رحیم اور اس کے اوپر بہت زیادہ تبصرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے الہ سے بنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اور یہ ایک ایسا عربی کا لفظ ہے جس کا مثنیٰ نہیں ہے، جس کا جمع نہیں ہے، جس کا مذکر نہیں ہے، جس کا مؤنث نہیں ہے، اور اس کی معنی یہی ہوتی ہے کہ وہ ذات جو صرف عبادت کے لائق ہے، جو معبود حقیقی ہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے، خاص طور پر علامہ فراہی نے اس کا مادہ عبرانی زبان سے بھی حاصل کیا ہے اور کہا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس میں ذاتی جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنایا ہے، اور اسی لیے ہم کو اللہ کے اسی نام سے یاد کرنا
چاہیے. اور جا بجا یہ بھی میں سنتے آیا ہوں اور پڑھتے آیا ہوں کہ اللہ کی جگہ پہ گاڈ یا ایشور یا اس قسم کے الفاظ لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعمال تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ زیب نہیں دیتے، کیونکہ گاڈ اور ایشور اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام باتیں نہیں پائی جاتی جو اس نام کا کے لوازمات میں سے، اللہ کے اس لوازمات میں میں سے. دو رائے ہے معین بھائی. اکثر لوگوں کی بہرحال یہ رائے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہے. بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ذات کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے، ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یہ بھی اس میں حتمی کوئی بات ہم لوگ مطلب اپنے علم کے دانش میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایسی کوئی واضح دلیل اس اعتبار سے نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، واللہ عالم. اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے، لفظ اللہ، یہ قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ کثرت سے یہ لفظ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. مطلب الگ الگ پیرائے میں یہ آتا ہے کہ تقریباً 2297 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں. 2297 ٹائمز یہ آیا ہے. مطلب قرآن کی جو کل آیت ہے وہ 6000 کے اوپر ہے، یعنی آلموسٹ 50% آف دا قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ بات آتی ہے کہ معین بھائی یہ جو ہے نا اصل میں عربوں کے اندر یہ بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا تھا. مطلب مین جو وجہ تھی یہ لفظ کو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے استعمال کرنے کی بڑی وجہ یہ جو آتی ہے اس کی دلیل میں کہ عربوں کے اندر یہ بہت زیادہ رائج تھا. مطلب یہ سب سے فریکوینٹلی یوز ورڈ تھا، گاڈ کے لیے بھی وہ لوگ یہی ورڈ استعمال کرتے تھے. اور چونکہ قرآن اس وقت عربوں پر نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی اصطلاح کو یا اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے مینٹین رکھے ہیں. اور اس کے اندر پھر جو قاضی سلیمان کے حوالے سے جو بات آتی ہے، انہوں نے جو بک لکھے اس میں جو ریسرچ انہوں نے پیش کی ہے کہ اس کے بھی لیولز مطلب ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بھی لیولز ہے. لوگ جتنی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، مطلب ایک لیول تو کیسا ایک اوپری لیول ہے، ایک عام لوگوں کے لیے ہے کہ خدا یا اللہ کون ہے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، رزق کا دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، تکلیف دور کرنے والا. مطلب ایک کنسیپٹ یہ ہے اللہ کا لوگوں کے سامنے. ایک تھوڑا سا وہ لوگ ہیں جو تھوڑا اور زیادہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو وہ اتنی گہرائی میں پہنچتے اور وہاں پہنچ کے ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یہاں تک آ کر بھی ہم ایکچوئل خدا کی معرفت یا اللہ کو پہچان ہم نہیں پا رہے. مطلب ایک انسان کی عقل وہاں تک جاتی ہے. اور کچھ صوفی قسم کے لوگ ہیں جو جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے تسکین قلب بھی ہے، محبوب حقیقی بھی اللہ ہے. مطلب وہ اس حوالے سے اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، عشق اور محبت کے حوالے سے. تو مطلب یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن الگ الگ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے لوگوں نے اس لفظ کی معنی لیے ہیں. تو آگے چلتے معین بھائی، یہاں پہ اس آیت میں یہ بات آئی کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس جملے کی کیا معنی؟ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جو بات آئی کہ اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے. اب جو اللہ ہے اور آگے اس کے جو اسماء حسنہ آ رہی ہیں اور اس کی جو خوبیاں بیان کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور پہلے بھی قرآن مجید میں اس سے پہلے آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے اور جو ہم کو پال رہا ہے. اور بات آنے والی جو اس کی جو خوبیاں بتائی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ ہمارے شکستہ دلوں کو جوڑتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس ہستی کو چھوڑ کر کون سی دوسری ہستی کی پرستش کی جا سکتی ہے، اس کی پوجا کی جا سکتی ہے، یا اس کی پریئرز یا ورشپ کی جا سکتی ہے، یا عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کیا جا سکتا ہے. تو وہی ایک ہستی ہے. تو یہ جو پرستش، پوجا اور عبادت کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ہم ایک عربی کا لفظ جو عبادت جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر وہ تمام الفاظ یا وہ تمام مفاہیم شامل ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسے ہستی کو ماننا جس سے آدمی ڈرتا بھی ہے اور جس سے آدمی متوقع بھی ہوتا ہے، توقع بھی لگاتا ہے، جس سے وہ محبت بھی کرتا ہے اور جس کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے جھکا دیتا ہے انکساری میں، اور وہی جو ہے پرستش کے اور عبادت کے لائق ہے. تو یہی بات کہی جا رہی ہے. اور بار بار جھوٹے باطل خداؤں کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی ذات کی عبادت کرنا، یا یہ جو انسان کے اندر جو جذبات پنپتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ جذبات میں سے کسی جذبے کا بھی کسی اور ہستی کے لیے پیدا ہونا یہ غلط ہے، یا اس کا شمار شرک میں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ کے سوا کسی کی یہ حیثیت، مقام یا مرتبہ نہیں ہے کہ اس کی بندگی یا پرستش کی جائے.
اور خدائی کے جتنے صفات جتنے اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہے، مطلب کسی اور کو معبود ہونے کا مطلب یہ حق ہی نہیں پہنچتا ہے مطلب جی تو یہ بات ہے. اب یہاں پہ مومن بھائی جو اس کے بعد جو پہلی جو صفت آئی ہے وہ غائب وہ حاضر کا جاننے والا ہے. تو ہم لوگ میرے خیال سے ہے نا غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، تو اس پہلی صفت کے اوپر اگر گفتگو کرے یا اس سے پہلے ایک میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا مومن بھائی یہاں پہ اللہ کے جب اسماء یا صفات جیسا عام بولا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا نمایاں فرق ہوتا ہے کہ ایک تو ہے اللہ اور ایک ہے وہ لوگ یا وہ کیا بولیں گے ایسے ڈائٹی جو اپنے آپ کو خدائی کے مرتبے پہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو ان میں اور اللہ میں کیا فرق ہے مطلب، یا انسان شرک میں کہاں سے مطلب جاتا ہے، کیا چیز سے دھوکہ کھاتا ہے؟ تو انسان اللہ کے بارے میں کس بارے میں دھوکہ کھاتا ہے کہ انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں یا اسلام میں تو یہ بہت ہی صاف کنسپٹ ہے جس کے اندر کوئی ڈائکوٹومی نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ ایک خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. تو جو خالق ہے وہی جو ہے خدا ہے، وہی اللہ ہے اور وہی بندگی کے اور پرستش کے لائق ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ غیر اللہ ہے. تو جہاں غیر اللہ آ جائے اس غیر اللہ کے متعلق کسی بھی قسم کی صفت یا بڑائی اس قسم کی بیان کی جائے یا اس سے اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے تو اس کا شمار شرک میں ہوگا. یہ عقیدہ کہاں سے آتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے منسٹرز ہوتے ہیں ان کے متعلق لوگ دن رات یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس میں کچھ ان کے مقرب حضرات ہوتے ہیں اور ان لوگوں تک ڈائریکٹلی جانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے یا ان سے اپنی التجا یا اپنی بات یا اپنا سوال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ ان کے جو مقرب بارگاہ ہوتے ہیں جو ان کے کلوز ایڈز ہوتے ہیں عام طور پر ان لوگوں کو جو ہے لوگ اپروچ کرتے ہیں تاکہ ان کی بات سنی جائے اور ان کی بات یا ان کی جو کچھ بھی ڈیمانڈز ہو وہ ڈیمانڈز کو وہ پورا کروا سکے. ایک بہت اہم پہلو تو یہ ہے کہ انسان شرک میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اصل میں ہوتا ہے کہ اللہ کو یا خدا کو بھی جو ہے نا مخلوق پر قیاس کرنے لگتا ہے. جیسے ایک بادشاہ کی آپ نے مثال دی کہ اگر بادشاہ سے ملاقات کرنا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ میں ڈائریکٹ نہیں مل سکتا ہوں یا بادشاہ سے میں ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا ہوں، مجھ کو بیچ میں کچھ سورسز کی ضرورت ہے. یہی چیز وہ جب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان جیسے بادشاہ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ بادشاہ تھک جاتا ہے، بادشاہ کو نیند آتی ہے. یہی چیز جب اللہ کے اوپر قیاس کرتا ہے تو پھر دھوکہ کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تھکتے ہوں گے، یا نعوذ باللہ جیسے توریت کے اندر انہوں نے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پوری دنیا بنائے اور 7ویں دن آرام کیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا یہ. اور پھر بادشاہ کے جیسے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ سبارڈینیٹس ہے، جیسے علم کی دیوی الگ ہے، رزق کا دینے والا الگ ہے، اقتدار چلانے والا الگ ہے. اللہ کے بارے میں یہ جو ڈویژن جہاں کیا گیا تو وہاں پہ انسان نے دھوکہ کھایا. اور لفظ صفات میں مومن بھائی اصل میں وہی بات آتی ہے کہ صفت جو ہے وہ ڈیرائیو کی جاتی ہے یا وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں وہ پہلے سے مطلب اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گے. مطلب عام طور پہ یہ ہے کہ جو اسما ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے، جبکہ دنیا میں جو بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر اتنی ساری خوبیاں بیک وقت جمع نہیں ہوتی ہے، ہو بھی نہیں سکتی ہے. اور جیسے صرف 2 اسما کا بھی جہاں جہاں ذکر ہے، عزیز و حکیم کی بھی بات آئی ہے کہ اگر عزیز ہے، زوردار ہے، طاقتور ہے اور حکیم نہیں ہوتا. جیسے ہم کو معلوم ہے کہ بادشاہ کے بارے میں تغلق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو سلطنت تبدیل کیا اس کے اندر اتنا احمقانہ اس نے فیصلہ کیا کہ لاکھوں لوگ جو ہے اپنی جان دے دی. اب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہو سکتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ آتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں سمجھ میں آئی. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ ایک ساتھ بیک وقت بہت ساری خوبیوں کا جمع ہونا مطلب یہ انسان یا جو بھی لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی بات لائی اور اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے یہاں تمام صفات کو حرف عطف کے بغیر، واو کے بغیر لایا گیا ہے، جو بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یکبارگی میں بیک وقت کانکرنٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ہستی میں یہ تمام صفتیں جمع یا خوبیاں جمع ہیں.
اب یہ علم والی اس پر آ علم جاتے والی ہیں بات جی، یہاں یہ جو صفت ہم نے لیا جی، غائب و حاضر والی، ناظرین کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہاں عالم الغیب و شہادہ جو ہے یہ غیب انسانوں کے کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ صحیح، جو باتیں انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی بھی بات غیب کی نہیں ہے، اللہ صحیح، تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہاں جو غیب لایا گیا ہے وہ ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، جس جنت کا، فرشتوں کا، اور موت کے بعد میں جن چیزوں کے بارے میں ہم سے کہا نہیں گیا ہے، یا روح کے بارے میں یا برزخی زندگی کے بارے میں جو کچھ باتیں معلوم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی باتیں معلوم ہے. باقی تمام چیزیں غیب میں چھپی ہوئی ہے. قیامت کب آئے گی، ہماری زندگی کتنی ہے، یہ سب، یا ہم کو جو بچے ہونے والے ہیں وہ کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب، وہ اسے غیب کا بھی علم ہے اور اسے جو حاضر ہے اس کا بھی علم ہے. اور اس کے اندر مشل بھائی دونوں جی، پہلو ہے، ایک تنبیہ کا بھی پہلو ہے اور ایک جو ہے تبشیر کا بھی پہلو. صحیح. تو موین بھائی وہی ہے کہ عام طور پہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ مطلب ہم تو اس ارتھ کو ہی ٹھیک سے مطلب ایکسپلور نہیں کر سکے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پورے یونیورس کے بارے میں جو چیزیں آتی ہے جی کہ کس طریقے سے یہ ارتھ ہے، پھر یہ سارے پلانٹس مل کے ایک سولار سسٹم بنتا ہے، پھر کئی سولار سسٹم مل کر ایک گیلیکسی بنتی ہے، کئی گیلیکسیز مل کے یونیورس. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ ہمارے پورے اس کے باہر ہی ہے، مطلب ہم اس کو ادراک نہیں کر سکتے. جی جی اور انسان، لیکن دوسرا ایک پہلو یہ ہے موین بھائی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چاہے چھپ کے کوئی کام کرے ہے نا یا کھلے کوئی کام کرے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. مطلب عام طور پہ انسان کا جو ذہن اس طرف جاتا ہے جی کہ کھلے ہو یا چھپے ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. مطلب اگر انسان گناہ کے اندر جو جاتا ہے تو وہی تنبیہ کا پہلو ہے اس کے اندر. کہ انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ہاں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا. تو وہ جو بات آتی ہے کہ زائد شراب پینے کی مسجد جگہ نہیں، یا ایسی جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں. جی تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈ جہاں خدا موجود نہیں ہے. مطلب یہ زاہد تو شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو. جی یہ شعر ہے. اور آپ نے جو بات کہی نا، میں اسی کو تھوڑا جی سا اور آگے بڑھاؤں گا. جی جی آپ یونیورس اور اس کی طرف جانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. یہ جسم میرا اپنا ہے، اور میرے جسم کے جو دو حصے ہیں، دو عنصر ہے، ایک جو ہے میرا مادی جسم ہے، اور ایک جو ہے اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میرے جسم کا، جو میرے وجود کا جو حصہ ہے، وہ ہے میری روح. صحیح. کوئی انسان روح کے بارے میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح کے بارے میں مجھے بہت کم بتایا گیا ہے. تو ہم، ہمارے وجود کا جو سب سے اہم انگریڈینٹ یا حصہ روح ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہے، ہمارے جسم کے کس حصے میں رہتی ہے، اس کی حیت کیا ہے، وہ کیسی ہے، رات کو نیند میں وہ کیسی کہاں چلی جاتی ہے، واپس کس طریقے سے آتی ہے، اور جب ہماری موت ہوتی ہے تو روح کو کس طریقے سے قبض کیا جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے اپنے وجود سے متعلق ہے اور جس کے بارے میں ہم کو کوئی علم نہیں. تو گیلیکسیز اور یہ کائنات اور یہ تو بہت دور کی بات ہے. میں کبھی کبھی اس بات پر سوچتا ہوں کہ انسان کتنا محتاج ہے، انسان کتنا کم علم ہے کہ اپنے وجود کے سب سے انتہائی اہم حصے کے بارے میں بھی وہ زیادہ کچھ نہیں جانتا. تو یہاں جو ہم لوگ بات کر رہے تھے تبشیر کا اور تنبیہ کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر، منافقین سے مخاطب ہو کر، ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کام کر رہے ہو، چاہے وہ رات کی تنہائی میں کر رہے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اگر وہ برا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کی گرفت فرمائے گا. لیکن اس کے باوجود اگر چھپ کر تم کوئی اچھا کام کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ یہ نیکی جو ہے تمہاری رائے گاہ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی تم کو انعام دیں گے. جو سورہ زلزال کی جو آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے گا وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، اور جو ایک ذرہ برابر جو ہے برائی کا کام کرے گا وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا. تو اسی کانٹیکس میں جو ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اس میں میں چاہ رہا تھا ایک اور بات آتی ہے، ضرور. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے علم جو اللہ کا ہے، جی. اور اس کے بالمقابل وہ ان لوگوں کا علم ہے جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہے یا اپنے آپ کو بڑا کر رہے، اور صرف علم کے حوالے سے نہیں، جتنے اسماء آئیں گے ان سب میں آ رہی. تو ابھی جیسے علم کے حوالے سے جو بات آتی ہو کہ اللہ کا جو علم ہے وہ انفائنائٹ ہے، جی. بندوں کا جو علم ہوگا یا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا علم بہرحال محدود ہے، اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے.
پھر اللہ تعالیٰ کا علم اس کا اپنا علم ہے، مطلب وہ کسی علم ذاتی ذاتی ہے، وہ کسی سورس کا محتاج نہیں ہے. جیسے ایک بادشاہ بھی ہے تو اس کو جاسوس لگانے پڑتے جب جا کے اس کو خبر ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا. اور پھر علم کے اعتبار سے یہ بھی آتا ہے کہ علم کے اندر انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ دھوکہ کھائے گا. اور باقی جو دنیاوی جو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ان کا علم بہرحال فنا ہوتا ہے، مطلب ان کی جو بھی خوبی ہے یہ فنا ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ علم فنا ہونے والا ہے، نہ اس کے دوسرے اسما جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. پہلے سے بھی اللہ تھا اور ہمیشہ اللہ رہے گا انشاءاللہ. جی تو آگے چلتے ہیں. وہ الرحمن الرحیم. جی تو بارہا رحمان اور رحیم یہ دو اسماء حسنہ کا ذکر ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں 17 مرتبہ الرحمن اور الرحیم پڑھتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دونوں اسماء حسنہ جو ہے وہ رحم سے بنے ہیں اور مشتق ہے رحم سے. رحمان میں جو ہے ایک ہی ہے دونوں کا. جی دونوں کا مادہ ایک دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. ایک ہی مادے سے یہ دونوں اسماء حسنہ یا صفات جو ہے مشتق ہے. اور ایک میں جو ہے استمرار و دوام ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہے جو رحیم میں آتی ہے. اور رحمان جو مبالغے کا صیغہ ہے جس میں بہت ہی زیادہ ہیجان اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے، بہت ہی ٹاپ لیول کا، مطلب جو کسی چیز کو مبالغے کے انداز میں بیان کرنا ہو تو فعلان کا صیغہ عربی زبان میں لایا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اس کے بہت ساری مثالیں یہاں ملتی ہے. اور رحمان سے بھی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا بہت ہی اونچا درجہ، یعنی ایکسٹریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا. اور اسی لیے جو ہے قرآن مجید کو جو ہے اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر کہا گیا ہے. اور اسی لیے سورہ رحمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اسم جو ہے وہ رحمان لایا ہے، الرحمن علم القرآن. تو یہاں مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہاں کوئی دوسرا اسم یا صفت نہ لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رحمان کا نام اس لیے لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے. میں یہ دونوں صفت کو میں تھوڑا سا آسان اس میں، مطلب رحمت، رحمان کے اندر جو ہے وہ جوش ہے، رحمت کا اللہ تعالیٰ جوش ہے. اور ہوتا کیسا ہے کہ کبھی جوش میں آ کے تو انسان ایک کام کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ اس کام کو کنٹینیوس کرنا وہ رحیم کے اندر آتا ہے. کنٹینیوٹی، ڈیوریبلٹی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ انگلش میں. تو یہ چیز ہے. اور ایک بہت اہم چیز یہ آتی ہے معین بھائی، یہ اسما چونکہ آپ نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ یہی دو اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے پورے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انہی اسماء کے حوالے سے اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے، یا ہماری ذات کو سب سے زیادہ ضرورت بھی انہی اسماء کی. جو حدیث میں بھی آتا ہے، مسلم شریف کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا. اس ایک حصے کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنا خر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے. یعنی یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ایک حصہ اتارا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہم سے محبت کر رہے، شوہر بیوی کے اندر جو محبت پائی جاتی ہے، بھائی بہنوں میں محبت پائی جاتی ہے، جانوروں میں تک حتیٰ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کی محبت پائی جاتی ہے. اور پھر اس حدیث میں اصل بات یہ بھی بولی گئی کہ ہم کو جو کیا کرنا چاہیے، آگ سے جو بچنا ہے، اگر آخرت میں قیامت میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہے نا اپنی نیکیوں سے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے حوالے سے دعا کرے، اور اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ ہم اپنے عمل سے نہیں جانے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات آ رہی ہے تو ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے عمل ضرور کرنا چاہیے، لیکن امید اللہ کی رحمت پر رکھنا چاہیے. لیکن اس بات کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے. مشل بھائی، آپ نے جو پہلو لایا اس میں ایک پہلو یہ بھی نمایاں ہے نا کہ جب اللہ کی 1% رحمت کا یہ حال ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے، تو اللہ نے جو 99% اپنی رحمت آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، تو اس 99% رحمت کا کیا حال ہوگا. اور اسپیشلی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں
اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہم کو نظر آئے گا تو ہم اپنے تصور کی آنکھوں سے سوچے. دراصل میں یہ مشکل ہے کہ ہم اس بات کا تصور بھی کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جنت میں کیا حال ہوگا. ہم خالی اس دنیا کے باغ و بہار کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ یہ تمام نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے جو جو ہم کو نوازا ہے جن چیزوں سے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی 1% جو ہے اس کی رحمت کا حصہ ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت میں اور خاص طور پر وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی 99% رحمت رہے گی تو اس کا کیا حال ہوگا اور وہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نعمتیں ایسی ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے ذہن اور دماغ میں اور دل میں اس کا تصور بھی ابھرا یا آیا. تو میں یہ ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو کتنی کوشش کرنا چاہیے اس جنت کے لیے. یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخل ہو گے، لیکن ہم کو صرف اللہ کی رحمت کے اوپر ہم تقوی یا بھروسہ تو نہیں کر سکتے نا. ہم کو اس کے لیے رحمت کے لائق ہونے کے لیے بھی ہم کو ایفرٹس پیش کرنا پڑے گا. رحمت کے لائق یا مستحق ہونے کے لیے ہم کو وہ سب کام کرنا پڑے گا، ہم کو ایمان لانا پڑے گا، اور ہم کو وہ تمام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہم کو یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس طریقے سے گزارنا ہوگا. تبھی جا کر جو ہے ہم اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کے لائق بنیں گے. تو میں نے جو شروع میں بات رکھی تھی مشل بھائی، اس بات کو آج واپس یہیں دہرانے کا وقت آیا ہے کہ چونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بھی اس کی رحمانیت کی کچھ صفت، لیکن یہ بات بہت قاعدے سے ہم لوگ جان لیں. اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم عبد الرحمن نام لکھتے ہیں تو ہم اس کو رحمان نہیں پکار سکتے، کیونکہ کسی بندے میں رحمانیت کی صفت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. بندے میں کیا موین بھائی، جو خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اس کے اندر اس رحمان کی مطلب وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. جی، تو رحمان اگر کسی کا عبد الرحمن نام لکھا جاتا ہے تو اس کو عبد الرحمن ہی پکارنا چاہیے، اس کو رحمان پکارنا بالکل غلط ہے. لیکن اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو اس کو رحیم پکارا جا سکتا ہے، کیونکہ رحمت کا کچھ حصہ یا کچھ صفت انسان کے اندر ہو سکتی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ دس از ایکوائرڈ صفت. تو رحمت تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی دوسروں کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کریں، دوسروں کی مشکلات میں ہم ان کے کام آئیں. کوئی اگر اپنے مدد کا طالب ہے تو ہم اس کی مدد کریں. یہ تمام باتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پرتو ہے جو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو بہت ہی ممکن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں ہم دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ رحمت کیا، وہ اللہ کا وہ پرتو ان کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے. یہ آیت نمبر 22 کے حوالے سے میرے خیال سے بات چیت آ گئی اچھی خاصی. ہم لوگ آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں، آپ تلاوت اگر کریں گے. جی، اب یہ 23ویں آیت جو ہے وہ میرے خیال سے ادھوری رہ جائے گی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاکیزہ ہے، السلام جو سراپا سلامتی ہے، المؤمن جو ایمان دینے والا اور امن دینے والا ہے، المحیمن جو یہ کرنے والا ہے، خبرگیری کرنے والا ہے اور نگران ہے، العزیز جو بہت ہی زبردست ہے، مطلب جو غالب ہونے والا ہے، الجبار جو جوڑنے والا ہے، المتکبر اور جو بہت ہی بڑائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور صاف ہے اس شرک سے جو شرک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کر رہے ہیں. جبار کے لیے ایک ترجمہ یہ بھی آیا کہ اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا. اس کے 3 معنی جو ہے آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم تینوں معنی ابھی ہم لوگ ایک ایک اسما کو لے کر موین بھائی، اس میں اب وہ پورا گلدستہ ایک ساتھ یہاں پہ اس آیت میں 8 اسماء الحسنہ کا یہ گلدستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا. سب سے لیکن ہاں تو سب سے پہلے یہ جو بات آ رہی ہے الملک القدوس، جی وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس. تو موین بھائی یہاں پہ 2 لفظ ہیں، ایک تو
मलिक है और एक अल मलिक है, जी। तो इनका क्या फर्क है, थोड़ा ये बताएं। मलिक जो है किसी भी दुनिया में जो भी बादशाह होता है उसको मलिक कहते हैं। जी तो वो बादशाह कोई भी हो सकता है, और वो बादशाह जो है अपने खुदाई का दावा भी कर सकता है, जिस तरीके से फिरौन ने किया। तो ये तमाम बादशाह जो बातिल बादशाह आते हैं, ये जो है ख़त्म हो जाने वाली है और फ़ानी हो जाने वाली है। तमाम बादशाहों का बादशाह जो है वो अल मलिक है, और जो अल्लाह ताला ने अपने लिए ये इस्म गिरामी जो है अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है, चुना है, और इसीलिए उसको अल मलिक कहा जाता है कि वो तमाम बादशाहों का बादशाह है। और ये भी कहना इस वक्त मुनासिब होगा कि कुरान मजीद में सूरह फातिहा में मालिक यौमिद्दीन की जो है एक दूसरी क़िरत अल मलिक भी आई है, कि वो अल मलिक यौमिद्दीन का बादशाह है। और ये जो किरातें हैं उसमें से ये किरत में ये लोग, क्योंकि दोनों के माने सेम है, इसलिए उस तरीके से पढ़ना भी जायज़ है। तो यहाँ बादशाह से मुराद वही है कि ऐसी बादशाहत जो अज़ल से है और अबद तक रहेगी और कभी फ़ानी नहीं होगी। और दूसरी बहुत सारी बातें जो है अल्लाह ताला ने इसलिए भी यहाँ लाए है कि बादशाह की मानी ये भी होता है जो हुक्म जारी करता है। तो आमतौर पर हम देखते हैं दुनियावी बादशाहों के बारे में कि वो अपना हुक्म जारी करता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने लिए एक नाम ये भी चुना है कि वो हाकिम है, और हाकिम है इसलिए वो अपना हुक्म जारी करता है। तो जैसा कि सूरह जुमा के अंदर आया है कि वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। ये इसमें जो बात आई है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और दूसरे सहीफ़ों के ज़रिए अपना हुक्म अपने रसूलों पर नाफिज किया, और फिर या अपना हुक्म जो है सहीफ़ों के ज़रिए इंसानों के लिए वही किया, और फिर जो है अल्लाह के रसूल ने उन तमाम अहकाम को जो है अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में जो है नाफिज करके बताया। तो मलिक उस लिहाज से भी अल्लाह ताला ने ये सिफत लाया है या इस इस्म को लाया है। एक बात ये भी आती है अल मलिक के अंदर कि वो किसी खास इलाके या लोगों का बादशाह नहीं, मतलब जो आमतौर पे बादशाह होते दुनिया में वो किसी मखसूस स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक लोगों के बादशाह होते, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो टाइमलेस है, मतलब बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड कास्ट क्रीड, मतलब सारे इंसानों का, सारी मखलूक का अल्लाह ताला जो है वो खुदा है। और वो ऐसा बादशाह है जिसने क्या किया, दुनिया बनाई और उसने अपने रसूल भेजे ताकि अपने बंदों को अपने अहकाम से आगाह करे, और बंदे क्या करे, उसके अहकाम की तामील करके उसकी खुशनुदी हासिल करे। ये वो कनेक्शन है। और आसमानों और जमीनों का बादशाह वही है, मतलब यहाँ सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट है कि जो अहकाम फिर चलेंगे तो उसी बादशाह के चलेंगे। जमीन अल्लाह की है तो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कवानीन नाफिज होना चाहिए, जारी और सारी होना चाहिए। आप उसका वो जुमला याद कीजिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि जिस तरीके से उसका हुक्म आसमानों में चलता है उसी तरीके से उसका हुक्म इस दुनिया में चले। ये बहुत मशहूर कौल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। और एक बहुत प्यारी बात एक मुफस्सिर ने लिखी है कि अल्लाह ताला की बादशाहत न सिर्फ तशरीही है बल्कि तकवीनी भी है। तो दोनों किस्म की बादशाहतें जो है वो अल्लाह ताला की है। तकवीनी बादशाहत यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो भी अल्लाह ताला की बादशाहत का हिस्सा है। और जो तशरीही बादशाहत यानी अल्लाह ताला चाहता है कि हम इस तरीके से इन अहकाम पर हम चलें, और जो तशरीही अहकाम है वो बादशाहत भी सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। और अल्लामा इकबाल ने जो है बहुत ही खूबसूरती से उसको उस शेर के अंदर पेश किया है कि सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरा है एक वही बाकी बुताने आसरी। तो इसके साथ में जो है मिशल भाई जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी कहता है कि अल मलिकुल हक, कि वो वही सच्चा बादशाह है। या अल्लाह ताला ये भी कहता है कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। तो ये जो बेसिक जो हमारे पास में इस्लामिक आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी के अंदर जो फ़र्क नज़र आता है, मेरे ख्याल से वो इस मुकाम पर हम लोगों के सामने रख लें। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये होता है कि जो लोग चुनकर हुक्मरान तबके में शामिल किए जाते हैं, फिर ये उनको हक होता है कि वो अपने उस एरिया में या अपने उस मुल्क में जो अहकाम चाहें वो नाफिज
کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ڈیموکریسی کا سیٹ اپ ہوتا ہے. اس کے برخلاف اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ آئیڈیالوجی ہے کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہمارے پاس میں جو اختیار ہے وہ یہ ہے، یا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو جوں کا تو بغیر فرق کے جو ہے من و عن جو ہے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کو نافذ کرے. اور اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، اور اسی لیے امت مسلمہ کو جو ہے مبعوث کیا گیا ہے اور اٹھایا گیا ہے. اب یہ ہم پر ہی اس کا دار و مدار ہے کہ ہم اس بات کو کتنی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. اور جس کو ہم بار بار اقامت دین کے نام سے ہم جس کو جانتے ہیں، یہ اقامت دین کا جو ہے لب لباب ہے جو ہم لوگوں نے اس الملک کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس کے اندر جو الملک القدوس جو دوسرا آیا ہے وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، قدس سے مشتق ہے جی. اور قدس کی معنی پاکیزگی ہوتی ہے، تمام بشری نقائص، حاجات، کمزوریوں سے پاک اور بے عیب. اور اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کو الملک القدوس کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی بادشاہوں کے بارے میں دیکھتے ہیں یا مخلوق کے بارے میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کسی نہ کسی عیب سے آراستہ ہوتی ہے. اور جب انسان کے پاس میں جو کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو یہ انسانی بادشاہوں کے بارے میں یہ بات صادق آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان تمام نقائص سے پاک و صاف ہے. جیسا کہ ہم بعد میں العزیز کے بارے میں اور حکیم کے بارے میں جب ہم سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو حالانکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، پرزور ہے، اقتدار رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو پاکیزگی ہے اس پاکیزگی کا بیان ہے. اور دوسری بات جو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ وہی پاکیزگی اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے دنیاوی جو نقائص ہے، جو عیوب ہے، بشری حاجات سے تو ہم ظاہری بات ہے کہ پاک و صاف نہیں ہو سکتے. بھوک لگنا ہے بھوک لگے گی، پیاس لگنا ہے پیاس لگے گی، جنسی شہوتیں ہیں وہ جنسی شہوتیں ہم کو ستائیں گی، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس میں اس کا حل رکھا ہے. لیکن جو دوسری پاکیزگی ہے جہاں ہم کو ہماری زندگی میں برتنا چاہیے، وہ قدوسیت کی جو صفت ہے جو ہم کو ہماری زندگیوں میں لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ پاکیزگی آئے، وہ حیا، وہ شرم، وہ تمام چیزیں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور کتابوں کو نازل کیا. جی. ایک بات یہ بھی آتی ہے مومن بھائی کہ حاکم ہونے کے لیے جو اولین جو کوالٹی ہونی چاہیے یا صفت ہونی چاہیے وہ یہ قدوس کی ہے. مطلب اگر کوئی حکمراں شریر ہو یا بد اخلاق ہو یا بد نیت ہو یا اس کے اندر کوئی بھی اعتبار سے کھوٹ پائی جاتی ہے تو وہ جسٹس کر ہی نہیں سکتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہے اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی نقص، کوئی رکنا ہے ہی نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں جتنے حکمراں ہیں یا پولیٹیکلی سیٹ اپ میں اگر دیکھتے ہیں تو لوگ کہیں پر بھی اپنی ذاتی مفاد سے اوپر نہیں اٹھتے. مطلب کوئی بھی ان کا اقدام، کوئی بھی ان کی کوشش جو ہوتی ہے وہ جہاں کے ان کی ذاتی مفاد جہاں ان کا رہے گا وہیں پر وہ اس اقدام کو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے مطلب جو یہ ساری چیزوں سے پاک ہو. تو قدوس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایک بات میں صرف اور رکھنا چاہوں گا کہ حضرت جبرائیل کے لیے جو روح القدس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو مخلوق میں جو قدوسیت ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ قدوسیت کے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوتا ہے. اور یہ قدوسیت بہت ہی محدود معنوں میں ہوتی ہے. اس قدوسیت کا اللہ کی قدوسیت کے ساتھ میں کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو پاکیزہ رہنا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ضروری ہے یہ بات ہے کہ اس کو ہمیشہ طہارت کے ساتھ میں
رہنا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے۔ میں اس روز ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اور بہت ہی مجھے تعجب ہوا وہ حدیث پڑھنے کے بعد میں۔ آج مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آیا ہے کہ میں وہ حدیث لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب نہیں دیا۔ شاید آپ اس وقت وضو سے نہیں تھے، وہ اس وقت آس پاس پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کی دیوار سے تیمم کیا اور پھر بعد میں جو ہے اس کا جواب دیا۔ تو اس سے یہ بات ایسا لگتا ہے، ایسا ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے توقع بھی یہ تھی کہ آپ ہمیشہ جو ہے باوضو رہتے ہوں گے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، اور میں اس سلسلے میں تھوڑی سی تفتیش بھی کر رہا ہوں کہ کیا بغیر یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی حیثیت سے یہ مناسبت رکھتا تھا کہ انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ باوضو نہیں ہونے کے وجہ سے جو ہے اس کا سلام کا جواب نہ دیں، لیکن ہم البتہ ہم جیسے عامی انسان کے لیے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اور ہم سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میرے سامنے آئی، تو میں نے چاہا کہ میں لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو آیتیں تھی، اتنی جامع اور اتنی زبردست آیتیں تھی کہ دوسری آیت بھی جو ہے مکمل نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور سورۃ الحشر کی یہ جو آخری آیت ہے ہم اگلی ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک میں الحکمہ ٹی وی کی جانب سے بہت ہی خاص پروگرام کا بندوبست کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 راتوں میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا مطالعہ قرآن کا، رات کے 11 بجے۔ آپ لوگ ہم سے جڑے رہیے، اور رمضان کے بعد میں بھی تھرسڈے تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوگ اس سورے کو اور اس سورے کی آخری آیت کو بھی مکمل کریں گے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الممتحنہ سے جو ہے تفسیر کا آغاز شروع ہوگا۔ ہم آپ لوگوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے یہ کام لیتا رہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں، ہمارے چینل کو پروموٹ کریں، ہمارے لیے بھی اس خاص مہینے میں مغفرت کی دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، اور اسی کے سلسلے میں اور اسی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائیں، اور تمام سننے والوں کی اور ناظرین اور ناظرات کی بھی مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔